بولتے ہیں ہمیں ڈپریشن، انزائٹی، تو یہ کچھ بھی نہ ہو. بھائی اسلام اور کلام پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کلام پاک میں اپنی زندگی کا کوئی پہلو آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کا جواب اس میں مل جائے گا. بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انٹچڈ ہو. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں سوچا کرتی تھی، ایک دن گھر کے کام میں کرتی ہوں، ایک دن تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا اللہ نے ساری ہر چیز کے اس پہ ثواب لکھا ہے کہ یوں ہے. بھائی کیا گھر کے کام کرتے ہیں ہم لوگ، گھر کے کاموں پر کیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے وہ پڑھا تو میں اس دن باقاعدہ میں رو پڑی ہوں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں وہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ جہاد کر رہی ہیں. نہیں، آپ دیکھ لیجیے حقوق العباد کیا ہے. حقوق العباد یہی ہے کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، آپ کا شوہر اپنے فرائض ادا کرے، آپ کے والد اپنا فرض ادا کریں. یہ حقوق العباد ہے. تو آپ بھی جب اپنے گھر کا کام کرتی ہیں تو آپ حقوق العباد ادا کر رہی ہیں. ظاہر اس کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے. بالکل بالکل. کیا بات ہے ہمارے دین کی. بھائی آپ دین کا اس سے دیکھ لیجئے کہ ان حالات میں جب کہ مسلمان اتنے منتشر ہیں، مذہب سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، افراتفری کا شکار ہیں، آپ دیکھیے کہ آج بھی اسلام اس طرح پھیل رہا ہے کہ ہم کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. آج ہم ان کے برابر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تبلیغ دونوں کرتے تھے. ان کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے یہاں بھی جو تبلیغی جماعتیں جاتی تھیں، ہماری بھی تبلیغی جماعتیں جاتی تھیں. لیکن آپ اسلام کی تعلیمات کا اثر دیکھ لیجئے کہ لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں. کوئی مذہب میں اتنی تیزی کے ساتھ کنورژن نہیں ہوتی جتنی اسلام میں ہو رہی ہے. کہ اچھا بڑے بڑے نامور ہو رہے ہیں. جی ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اس کی کوئی تو وجہ ہے نا جی. بالکل. اچھا باقی ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. آپ دیکھیے ہر چیز کا دیکھیے انہوں نے سولوشن دیا ہے. ہر چیز کا حل موجود ہے. اور جبر پہ، ٹھیک ہے جی، زیادتیوں پر ہمیشہ منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. انسانیت میں میرا خیال ہے جتنا زور ہمارے مذہب میں دیا جاتا ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں دیا جاتا. لیکن ہمارا مذہب لاجیکل مذہب ہے. مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کنٹروورسی میں پھنس جاؤں. مذہب کو صرف اس لحاظ سے لیتا ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر مکمل ایمان ہے، اس کی عبادات جو ہے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اور کبھی ساری زندگی میں کسی مسلک، کسی فرقے اور اس میں چکر میں نہیں پڑا. میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑی بات. بس 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 یہی ہونا چاہیے. ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، بس اصل چیز یہی ہے. بس بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل یہ میں بھی یہی کہتی ہوں جو آپ نے کہا ہے. اچھا حسن بھائی، یہ کمرشل سروس میں کیسے پروگرام ہوا کرتے تھے؟ کہاں سے آپ نے کہاں جمپ ماری؟ جی میں ایسی جمپیں مارتی ہوں، ادھر جمپ ادھر جمپ. میں ریڈیو پاکستان نے کراچی میں سب سے پہلے کمرشل سروس شروع کی. کمرشل سروس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کمرشل ہوگا، مطلب اس میں اسپانسرشپ بھی ہوں گی، اس میں اشتہار چلیں گے، اس میں ظاہر ہے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا اپنے اشتہارات دینے کا. لیکن ظاہر ہے اشتہارات دینے کے لیے آپ کو پروگراموں کو اٹریکٹیو بنانا ضروری تھا، تو اس پہ خاص توجہ دی. وہ بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد لاہور دوسرا ایڈیشن تھا جہاں کمرشل سروس شروع کی گئی اور میں جس کا پہلا اناؤنسر بنا. کمرشل سروس میں بڑے مزیدار پروگرام ہوا کرتے تھے اور اس میں مطلب ایک تو اتوار کے دن ہوتا تھا فرمائشی پروگرام. اس میں آپ خط لکھتے تھے، لوگ خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ہم ان کے نام پڑھنے کے ساتھ کہتے تھے انہوں نے فلاں نغمے کی فرمائش کی ہے، وہ نغمہ ان کو سنایا کرتے تھے. اس کے بعد مختلف ٹائٹلز کے تحت پروگرام ہوتے تھے، جیسے ایک شعر ایک نغمہ. ایک اچھا سا شعر سنایا، اس سے مطابقت رکھتا ہوا نغمہ سنا دی. گیتوں میں کہانی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. جی جی بالکل. اچھا پھر مختلف موضوعات پر گیت ہوتے تھے، جیسے اگر برسات کا موسم ہے تو ہم کہتے تھے جی آج ہم آپ کو برکھا رخ کے گیت سنائیں گے، ٹھیک ہے نا. بادل آئے ہوئے تو گھٹاؤں کے گیت. اس طرح مختلف موضوعات پہ پروگرام ہوتے تھے. خطوں کے جواب بھی اس میں ہم دیتے تھے. مطلب اتنے متنوع پروگرام ہوتے تھے کہ لوگ، ہم 11 بجے شروع کرتے تھے اور 5 بجے تک آپ یقین مانیے لوگ ہلتے نہیں تھے. جس جگہ آپ نکل جائیں گلی میں وہ ریڈیو کی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی، کمرشل سروس سن رہے ہیں. اچھا اب آپ خود بھی انجوائے کرتے ہوں گے وہ پروگرام کر کے؟ ہاں بہت. اور مجھے تو چونکہ ظاہر ہے میں مین اناؤنسر تھا اور خواتین تو بدلتی رہتی تھی، لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے کمرشل سروس کے ایوب رومانی صاحب، وہ بالکل مجھے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے اور بہت مجھے پسند.
انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جی اس میں اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا میل اناؤنسر نہیں آئے گا، یہ کرے گا. بس وہ لڑکیاں بدلتی رہتی تھی اور ہم راجہ اندر بنے ہوئے پروگرام کرتے رہتے تھے. ارے باپ کیا بات ہے. کچھ کوئی واقعہ اس حوالے سے کس حوالے سے بھائی؟ آپ کے ریڈیو کی جو جرنی ہے اس حوالے سے. ریڈیو کی تو بڑی مزیدار جرنی تھی، اور جس طرح میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا بھی تھا کہ 1967 میں شروع ہوئی تھی، اور بالکل حادثاتی طور پہ وہ میں نے آپ کو شاید قصہ سنایا بھی تھا تھوڑا سا. جی 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 وہ سنایا تھا. اس کو بارے میں دہرا دیتا ہوں تھوڑا سا مختصر الفاظ میں تاکہ جو نئے سننے والے ہیں وہ. ہوا یہ کہ میں نے میرے فادر تھے ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا بھائی تم ڈاکٹر بنو. تو میں نے میں نے جب گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو میں نے سائنس میں لیا. تو ایف ایس سی میں نے کی، اس میں میری سیکنڈ ڈویژن آئی. تو ظاہر سیکنڈ ڈویژن میں تو اس زمانے میں تو فرسٹ ڈویژن کو بڑی مشکل سے ملتے تھے داخلے. بی ایس سی کرو اور محنت کرو، لیکن ہم کہاں محنت کرنے والے تھے. ہم نے بی ایس سی کی، وہ پھر سیکنڈ ڈویژن آئی. تو فادر نے کہا میاں یہ ڈاکٹری تمہارے بس کا روگ ہے نہیں، اب تم ڈیسائیڈ کرو تم نے کیا کرنا. تو مجھے بڑا شوق تھا انٹرنیشنل ریلیشنس میں ماسٹرز کرنے کا، جو میں نے الٹیمیٹلی کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں ابھی 1-2 سال نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد میں پھر داخلہ لوں گا دوبارہ یونیورسٹی. تو میں نے ان سے کہا مجھے مری جانا ہے. تو ہم چند دوستوں کے گروپ کے ساتھ ہم مری جا رہے تھے. کسی صاحب نے مجھے ایک رقعہ دیا کہ یار یہ ریڈیو پاکستان لاہور، تم لاہور تو جا ہی رہے ہو، تو لاہور جا کے یہ رقعہ ایک میرے دوست ہیں ان کو دے دیں خط. اس زمانے میں تو خط چلتے تھے آپ کو پتا ہے. تو ہم جناب وہاں لاہور گئے. اگلے دن میں ریڈیو پاکستان گیا. عتیق اللہ شیخ صاحب ایک بڑے مشہور پروڈیوسر تھے، ان کو میں نے وہ خط حوالے کیا. تو وہ خط بڑے نفیس آدمی تھے، انہوں نے چائے وائے پلائی، بڑی خاطر کی. پھر مجھے کہنے لگے او میاں تم نے کبھی ریڈیو پہ پروگرام کیے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نے یونیورسٹی میگزین 2-3 کیے تھے بس. تو کہنے لگے کہ اگر تم کل آ جاؤ تو ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے اسکول براڈ کاسٹ، تو میں تم سے 2 پروگرام کراؤں گا، تمہیں 15 روپے ملیں گے ہر پروگرام کے. 30 روپے. اب 67 میں 30 روپے آج کے 3000 روپے کے برابر تھے. صحیح. تو وہ جو میرے ساتھی تھے جب میں نے بتایا وہ بڑے خوش ہوئے. ارے یار پھر تو ڈنر پکا ہو گیا، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. اگلے دن میں گیا، وہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی. اچھا جب پروگرام کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو عتیق اللہ شیخ صاحب باہر آئے اور مجھے کہنے لگے ابھی جانا نہیں تمہیں، 1 منٹ ٹھہرو. وہ گئے اور جا کے ایک اسکرپٹ مجھے حوالے کر دیا. کہنے لگے یہ ذرا یہ اسکرپٹ پڑھو تم. وہ اناؤنسمنٹس کا اسکرپٹ تھا. اچھا میں نے ان سے کہا میں نے تو کبھی اناؤنسمنٹ نہیں کی. کہنے لگے یار سنتے تو ہوگے نا ریڈیو. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے دیکھو اس طرح کرنا ہے. انہوں نے مجھے بتایا، مجھ سے ریکارڈنگ کروائی. اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اناؤنسمنٹ کیوں کروا رہے ہیں. میں وہ ریکارڈنگ کرا کے چلا گیا. مجھے کہنے لگے جب تم واپس آؤ تو مجھے ضرور ملنا. میں چلا گیا. جناب مری ہم کو 4-5 دن رہے، واپس آئے تو جس جگہ میں ٹھہرا تھا انہوں نے مجھے کہا ارے بھائی تمہارے بہت فون آئے ہیں. بے شمار زمانے میں کسی گھر میں فون آتا تھا، وہ ذرا اچھے عہدے پہ تھے، ان کے یہاں فون تھا. کہنے لگے ریڈیو پاکستان پہلے تم جاؤ. اچھا میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بھی کوئی رقعہ دینا ہوگا جوابی. میں ریڈیو پاکستان گیا تو عتیق اللہ شیخ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر کے کمرے میں لے گئے سیدھے. اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب اس زمانے میں ایک ایسے صاحب تھے جو ڈبل پی ایچ ڈی تھے لندن سے، ڈبل ماسٹرز تھے وہ پاکستان سے، بہت ہی قابل پڑھے لکھے، بڑی بھاری بھرکم ان کی زبردست شخصیت، شمس الدین بٹ صاحب. اچھا وہ ان کی عادت تھی وہ ہر ایک کو کہتے تھے مولانا. میں نے کہا ہاں بھائی مولانا کیا حال ہے، آ گیا آپ؟ میں نے کہا ہاں. تو اچانک مجھے کہنے لگے بھائی ہم اگر آپ کو لاہور میں رکھ لیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا جی لاہور میں؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو بتایا نہیں آتی کہ صاحب نے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے بھائی ہم نے 800 لوگوں میں سے آپ کو سلیکٹ کیا ہے کمرشل سروس لاہور کے پہلے اناؤنسر کی حیثیت. آپ کو ہم 5 سال کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں، 550 روپے مہینہ دیں گے آپ کو، لیکن آپ کو لاہور میں رہنا پڑے گا. تو میں نے کہا جی میں تو اپنے والد سے تو بات کر لوں پہلے. کہنے لگے ہاں کر لو. میں نے والد صاحب سے بات کی. وہ والد صاحب میرے بہت خوش مزاج نفیس آدمی تھے. کہنے لگے بھائی دیکھ لو تمہاری اس زمانے تو ریڈیو کا بڑا عروج تھا نا. کہنے لگے لگتا تو بہت اچھا ہے تو تم کر لو، تمہیں یہاں کیا. تو یہ جناب اس طرح ہم ریڈیو پاکستان میں کمرشل میں اناؤنسر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شہرت مقبولیت کی کہ پھر دروازے کھلتے چلے گئے. یہ جناب ریڈیو کی کہانی ہے کمرشل سروس کی. آپ پر اللہ کا خاص کرم بھی ہے. بہت ہے بہت. میرا ہر کام ایسا ہوا. اب میں آپ کو بتاؤں میں ٹی وی میں خبریں کیسے میں نے پڑھی. مجھے کسی کہا کہ یار تم ٹیلی ویژن پہ آؤ، تمہاری شکل و صورت بھی ٹھیک ہے اور آواز بھی تمہاری بہت اچھی ہے، بولتے بھی اچھا ہو. تو میں نے کہا یار میرا شوق ہے وہ اناؤنسمنٹ کرنے کا. اس زمانے میں معلوم ہوا کہ اناؤنسمنٹ کا اصول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کا اناؤنسر ریڈیو پہ نہیں کر سکتا اور ریڈیو کا اناؤنسر ٹیلی ویژن پہ نہیں کر سکتا. کسی نے مجھے کہا خبریں پڑھ لو. میں نے کہا نہیں یار خبریں بڑا مشکل ہے، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ 20 منٹ بیٹھ کے آپ سیدھے خبریں پڑھ رہے ہیں. تو اچھا جناب ڈراموں میں مجھے شوق تھا نہیں. میں نے 1-2 ڈرامے کیے. پھر میں نے کہا جی میرا کوئی نہ موڈ ہے نہ مجھ سے اداکاری آتی. ایک دن میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا رات کو سیکنڈ چینل پہ. تو ایک صاحب جو ہے وہ سامنے وہ پڑھ رہے تھے
اسپیچ ایک دے رہے تھے کھیل کے میدان میں. اچھا جب وہ ختم ہوئی وہ پی این میرے پاس آیا, مجھے آگے کہنے لگا